تم گوشہ نشین ہو جاؤ گے تو تمہارے رقیب میدان لے جائیں گے. جب ابراہیم اشتر میدان خالی چھوڑ دے گا تو ظاہر ہے مختار ثقفی میدان کا مجاہد بن جائے گا. تم کہاں، مختار کہاں؟ تم اس قبیلے کے سردار ہو جو تمہارے باپ کے حوالے سے عراق کا شہنشاہ ہے. حیف ہے کہ یہ سرداری ثقفی قبیلے کو مل جائے. مختار عراق کی بادشاہت کا خواب دیکھ رہا ہے. اگر وہ خون حسین کا انتقام لینا چاہتا تو بیعت سلیمان کر لیتا اور عین الوردہ کے مقتل میں اس کو اکیلا نہ چھوڑتا. ابا قوت، آیا تم امیر کوفہ کا پیغام دینے آئے ہو یا مذمت مختار کرنے آئے ہو؟ امیر کوفہ بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں تاکہ تم سے بات کریں. سب بھڑکانے ان کے بلاوے پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے ابراہیم؟ رکو میں تیار ہو کے آتا ہوں. لو کر لیا، بھروسہ کر لیا، اب تیار ہو کے جائیں گے. کیا تم واقعی امیر کوفہ کے دیدار کو جا رہے ہو؟ تمہاری نظر میں اس میں کوئی عیب ہے؟ عیب سے خالی بھی نہیں ہے. تم مختار پر شک کرتے ہو کیونکہ اس نے مکے میں زبیری خلیفہ کی بیعت کی ہے. اب تم سے وہی خطا سرزد ہونے والی ہے جو مختار نے کی تھی. میں جانتا ہوں راحلہ، محال ہے کہ آل زبیر جنگ جمل کا واقعہ بھول جائیں اور آل علی سے دشمنی ختم کر دیں. میں بیعت کرنے نہیں جا رہا، میں یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ابراہیم، مختار ثقفی آیا ہے اپنے عوان و انصار کے ساتھ. خداوند رحمان الرحیم کے نام سے، محمد مہدی کی طرف سے، ابراہیم ابن مالک اشتر نقی کی جانب، خدا کا درود ہو آپ پر. اما بعد، میں مختار کو جو میرا وزیر اور امین ہے آپ کی طرف بھیج رہا ہوں اور اسے حکم دیا ہے کہ میرے دشمنوں سے جنگ کرے اور میرے خاندان کے انتقام کے لیے قیام کرے. یہ کس کا پیغام ہے؟ تم اور تمہارا قبیلہ اور ماننے والے اس کا ساتھ دو اور قیام کرو. اگر میرے بلاوے کو قبول کرتے ہو اور میرے وزیر کا ساتھ دیتے ہو تو تمہیں میری نظر میں ایک خاص فضیلت ملے گی اور سپاہیوں کے امیر تم ہوگے، اور جو علاقہ کوفہ سے شام کے علاقوں تک تم فتح کرو گے وہ تمہاری زیر نگرانی رہے گا. میں اس وعدے کی ضمانت قسم اور عہد سے دیتا ہوں. اگر میرے حکم پر سر جھکا لو گے تو خدا کے نزدیک قرب پاؤ گے، اور اگر میری بات کو رد کر دو گے تو ایسی سختی سے دوچار ہو جاؤ گے کہ ہرگز اس سے رہا نہ ہو پاؤ گے. یہ خط سید نے خود آپ کو دیا ہے؟ نہیں، امام سجاد علی، میں نے انہیں خط لکھا اور گزارش کی کہ تمہارے لیے خط لکھیں، اور سید نے یہ خط لکھا ہے. مگر میری تو سید سے خط و کتابت چلتی رہتی. یہ خط ان کے دوسرے خطوط کی طرح نہیں ہے. کیسے؟ سید ہمیشہ اپنے خطوط میں محمد ابن علی لکھا کرتے تھے، محمد مہدی نہیں. یہ مہدی کا لقب کہاں سے آیا ہے؟ یہ میرے اور سید کے درمیان ایک راز ہے. ہمارے درمیان یہ طے ہے کہ جو خطوط وہ مجھے یا میری فرمائش پر لکھیں گے ان میں یہ نام لکھیں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ خط انہی کی طرف سے ہے. تو پھر اجازت دیجیے کہ میں ذاتی طور پر سید کو ایک خط لکھوں اور ان سے حکم لے لوں. وہ نہیں بتائیں گے نا. جیسی آپ کی مرضی. تقریباً 2 مہینے کا وقت لگے گا کہ آپ خط و کتابت کریں اور حکم پائیں. ہم انشاءاللہ انہی دنوں کھول کے قیام کرنا چاہتے ہیں.
مجھے اچھی طرح سے خبر ہے کہ دشمن ہمارے چھپے ہوئے رابطے سے باخبر ہو گیا ہے۔ بن مطیع ایک نہایت چالاک سیاستدان ہے۔ وہ شیعوں کے ساتھ کشادہ روی سے پیش آنے اور ہماری خواہشات پر خاموشی دکھا کر چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھیوں کی صفوں میں دیمک کی طرح گھس کر ہمارے ارمانوں کو کھا جائے۔ اگر ہم موقع کو ہاتھ سے جانے دیں تو اسی مصیبت سے دوچار ہو جائیں گے جو حضرت مسلم کے دور میں پیش آئی تھی۔ ابراہیم، بخدا قسم ہمیں بھی مختار کے دعوے اور اس کے حکم نامے پر شک تھا۔ ہم مکے اور مدینے تک گئے اور مولا سجاد اور ان کے چچا جان سے بذات خود بات کی۔ مختار کو ان کی تائید حاصل ہے۔ میں نے حجت تمام کر دی۔ اچھا ہے کہ خدا مجھے شک کرنے والوں اور بدگمان لوگوں سے بے نیاز فرمائے۔ رک جاؤ ابو اسحاق۔ ہاتھ بڑھاؤ ابو اسحاق۔ خدا خوش رکھے، خدا خوش رکھے۔ امیر، یہ خطرناک خبر لایا ہوں۔ خبر پہنچ گئی، میں بولا مختار نے قیام کر لیا۔ نہیں امیر، ابراہیم اشتر نے مختار کی بیعت کر لی۔ خوب، جب اشتر کے بیٹے نے مختار کی بیعت کر لی تو پھر سمجھو مختار نے قیام کر لیا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارا تو یہ دعویٰ تھا کہ اشتر کا بیٹا مغرور ہے، بد اخلاق ہے، اپنے باپ اشتر کے حوالے سے اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتا ہے، مختار کی بات نہیں مانے گا۔ تو پھر یہ کیا ہوا یاس؟ کیا تمہارا ماننا غلط تھا؟ میں نے جو کچھ بھی سنایا وہ ابا خود سے سنا تھا۔ ابا خود بھی تمہاری طرح ہے۔ ابا خود اتنے سالوں سے ابراہیم اشتر کے ساتھ دوستی کے باوجود اسے پہچان نہ سکے۔ مختار نے اس نوجوان کو دھوکہ دیا ہے امیر۔ کیسے؟ بظاہر اس نے علی کے بیٹے کا خط ابراہیم کو دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مختار کی بیعت کر لو۔ میں نے خود ابراہیم سے سنا تھا کہ اس نے مختار کی بیعت کو رد کر دیا تھا۔ تم ابراہیم سے کتنی دوستی رکھتے ہو ابا خود؟ کتنی کا کیا جواب دوں؟ میرا سالوں سے ابراہیم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، دوستی ہے۔ مطلب تمہاری بات کو اہمیت دیتا ہے؟ بعض اوقات کوفے کے حالات کے بارے میں میری رائے پوچھتا ہے۔ آخری بار مختار کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے بھی بڑی بے رحمی کے ساتھ مختار کی تمام عزت و آبرو اس کے سامنے خراب کر دی۔ میں نے کہا مختار کا مقصد امیری ہے، خون حسین تو بس ایک بہانہ ہے۔ بہت خوب، اس نے بھی تو وہی کیا۔ کیا حال ہے؟ جو بن عزیز کرنے گیا تھا۔ آپ کی دعائیں ہیں ابراہیم، لکڑی چھو کے کہتا ہوں آج بہت پرسکون لگ رہے ہو۔ خدا کا شکر ہے۔ جب میں دیکھتا تھا کہ اشتر کا شیر بیٹا میدان میں نہیں آتا تھا تو مجھے غصہ آتا تھا۔ کوفے پر سرداری کرنے کے حقدار صرف تم ہو۔ پھر بھڑکانے آ گیا۔ کوفہ کے دارالامارہ اور امیر کی کیا خبریں؟ کوفے کا محل آج ایک مسافر خانے کی طرح ہو گیا ابراہیم۔ جو بھی آتا ہے وہ جانتا ہے کہ ایک رات کا مہمان ہے۔ کوفے کو ایسا کھلاڑی چاہیے جو اس کی مٹی کی بو کو پہچانتا ہو، گائے کے دودھ سے اس کے سینگ نکلے ہوں اور دریائے فرات کا تیراک ہو۔ خدا کی قسم کوفے اور کوفیوں سے تم ہی نپٹ سکتے ہو ابراہیم۔ کاش تم مختار کی بیعت نہ کرتے ابراہیم،
मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम एक जाली खत के आगे कैसे तस्लीम हो गए। वो खत जाली हो या ना हो मेरे लिए एक ही बात है वक़्त। मैं खत के आगे तस्लीम हो गया ताकि शैतान को मगलूब कर सकूं। कौन सा शैतान इब्राहिम? मुख्तार एक जाली खत के जरिए तुम्हारे कबीले और तुम्हारे इक़्तिदार को दरहम बरहम करना चाहता था। तुमने अली के बेटे के हुजूर से हुक्म क्यों नहीं ले लिया? रहने दो अबाकुत। मुख्तार के लिए रकीब तलाश करना अच्छी सोच है, मगर अपने अमीर से कहो कि अश्तर के बेटे पर पैंतरे नहीं चलने वाले। बिस्मिल्लाह। हर बार नहीं चलेगा बेटा। अरे क्या बात है। लुकिंग डैम ब्यूटीफुल, डैम हैंडसम। मुझे पता होता कि मुख्तार ऐसा हकीम है कि जिसके मौसे वाले दम दुरूस्त से शिफा मिलती है, तो मैं बहुत पहले ये काम करती कि उन्हें अपने मरीज़े लादवा के पास ले आती। अबू इसहाक बिल्कुल बरहक है राहिला। जादू है उनके पास। मुझे पहले उस पर शक था, मगर जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे यकीन आ गया। खास तौर पर उसकी अब्रू पर लगे जख्म ने मुझे अपने बाबा की याद दिला दी। इस जंगी लिबास में और इस मुस्कुराते हुए चेहरे में थोड़ा सा उस मर्द की मानंद हो गए हो जिसके किस्से मेरी माँ मुझे सुनाती थी। मुझे हमेशा तुम्हारी माँ की कहानियों के मर्दों से हसद था राहिला। मर्दों नहीं इब्राहिम, मेरी माँ की कहानियों में एक ही मर्द था जिसका नाम मालिक अश्तर था, आँख की जख्म के साथ। तुम कहो तो मैं भी अपनी आँख पर जख्म लगा लेता हूँ। चाहे कोई भी हो इब्राहिम। तुम अपनी मिसाल आप हो इब्राहिम। चाहे कोई भी हो, मालिक की शबीह नहीं बन सकता। जब मैंने सुना कि मैं उनकी बहू बनने वाली हूँ तो कुछ ख्वाब सा लग रहा था, कुछ ख्वाब के जैसा। तुम्हें देखकर बहुत हैरान हो गई थी। तुम्हें उस मर्द की जर्रा बराबर भी शबाहत नहीं थी जिसके किस्से अशार में मेरी माँ मुझे सुनाती थी। उन अशार वाला मालिक एक मुस्कुराता हुआ शख्स था, जबकि उसके दिल में एक बड़ा गम छुपा हुआ था। मालिक एक बड़ा इंसान था राहिला। इश्क़ अली ने मालिक को मालिक बना दिया। उस शख्स ने मुस्कुराते रहना मौला अली से सीखा था। यहां तक कि जब रकाब में उनके पांव लरज रहे थे और उनका जिगर पे सरे आस के जहर से टुकड़े टुकड़े हो गया, तब भी मुस्कुराहट से जिक्र अली कर रहे थे। कोशिश करूंगा आज के बाद गंदम के दाने जितना ही सही मालिक जैसा बनूं। जंगी लिबास पहन लिया भाईजान, कहाँ का इरादा है? लफका, अबू इसहाक के पास जा रहा हूँ। ऐसे अकेले? रुको, मैं भी अबा और दस्तार पहन कर आता हूँ। नहीं मेरे भाई, मैं अकेले ही जाऊंगा। दुल क्या बात है, जाएगा अच्छा।
میں نے وعدہ کیا تھا کہ قیام کے سفر میں تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا، تو تم بھی عبایا پہن کر تیاری کر لو عمرہ۔ قیام کی جیت تک تمہیں مجبوراً یہاں سے جانا ہوگا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہیں پر رہیں؟ قیام کا اعلان ہونے کے بعد لفقہ پورم جگہ نہ ہوگی، بہتر یہ رہے گا کہ ہم سب ایک ہی چھت کے نیچے رہیں۔ خدایا مجھے ہمت دے کے میں ناریہ کے ساتھ رہ سکوں۔ ناریہ کے ساتھ رہنا بھی ایک پریکشا ہی ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ چلے امیر مختار؟ ایک شرط پر سردار۔ میں نے شرط کے ساتھ بیعت نہیں کی، امیر حکم دیں گے تو میں اطاعت کروں گا۔ کہاں سے شروع کریں؟ گھوڑوں کی مرضی، منزل اور راستہ چن لیں گے۔ میرا گھوڑا تو صرف کربلا ہی جانتا ہے، اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو سیدھا نہر القمت پہنچ جائے۔ دلدل راستہ نہیں جانتا، مگر مختار کو معراج پر لے کر جائے گا۔ دلدل پہلی دفعہ سوار کر کے لے جا رہا ہے، پہلی بار ہے۔ بہت اچھا گھوڑا ہے، لیکن دیکھنے میں بڑا بھی ہو گیا بہت، پہلے بہت چھوٹا تھا۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں عباس نے اپنے آپ کو نہر القمت تک پہنچایا۔ تم عباس کے بہت قریبی دوست تھے نا؟ میں نے اور عباس نے اپنی جوانی ایک ساتھ گزاری، صفین میں ہم دونوں ساتھ ساتھ لڑے، ایک ہی خیمے میں سوتے تھے اور آدھی آدھی رات تک گفتگو کیا کرتے تھے۔ عباس کی آرزو تھی کہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ ذوالفقار علی کا وارث بن سکے۔ وہ مولا علی کی تنہائی کو پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتا تھا۔ وہ اس مقام پر پہنچنا چاہتا تھا کہ جب مولا علی کے برابر میں کھڑا ہو جائے تو مولا علی کہیں اب مجھے لشکر کی ضرورت نہیں، عباس میرے لیے لشکر کے برابر ہے۔ ان دنوں ہم دونوں بچے تھے، کسی گنتی میں نہ تھے۔ عباس اس بات پر بہت ناراض تھا، 13 سال 14 سال ایسا کچھ۔ بالآخر برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن میرے بابا مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا اور تن کر کہنے لگا کہ مالک، آپ کو آج مجھے اپنے ساتھ میدان میں لے جانا ہوگا۔ بابا مسکرائے۔ عباس کو مزید غصہ آیا اور شیر کی طرح غرایا کہ مالک، آپ سمجھتے ہیں کہ میں کمتر ہوں؟ میں آپ سے مقابلے کے لیے تیار ہوں، اگر میں جیت گیا تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ میرے بابا پھر مسکرائے۔ عباس چلایا کہ مالک، میں مذاق نہیں کر رہا کہ آپ مسکرائے جا رہے ہیں۔ میرے بابا نے اپنی ہنسی روکی اور جواب دیا، عباس میری جان، میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھا لڑتے ہو، مگر تم قمر بنی ہاشم ہو۔ تمہیں صفین کی سیاہ راتوں پر چمکنا ہوگا تاکہ وہ چاندنی راتیں بن جائیں۔ عباس نے جب یہ تعبیر سنی تو خاموش رہا۔ نقل ہے کہ جب عباس القمت پہ پہنچا تو شدید پیاسا تھا، مگر اس نے پانی نہیں پیا۔ بچپن کے دوست برو، مولا عباس جیسے۔ ایک رات عباس پسینے میں نہایا ہوا نیند سے گھبرا کے اٹھا۔
बार बार अपने हाथों को और मुझे देखता था। मैंने पूछा कोई ख्वाब देख लिया? उसने कहा हाँ। मैंने पूछा क्या ख्वाब देखा? टूटती हुई सांसों में मुझे जवाब दिया, इब्राहिम मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ खो गए थे। मैं अपने हाथों को ढूंढ रहा था कि अचानक मैंने गिद्ध के जैसा एक परिंदा देखा जिसकी चोंच में मेरे हाथ थे। वो मेरे हाथों को खाना चाहता था। मैंने उसे पत्थर से मारना चाहा, मगर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तो पत्थर उठाने के लिए हाथ नहीं। मैंने चिल्ला के कहा, ओ लाशखोर, मेरे हाथों को मत खाओ, वो हाथ मेरे हैं। अचानक गिद्ध बोलने लगा, अब्बास तुम इन हाथों का क्या करोगे जब तुम्हारे पास इतने प्यारे पर हैं? मैं भूखा हूं, मजबूर हूं, मेरे पर टूटे हुए हैं, तुम्हारे हाथ मुझे सैर कर देंगे। तुम अपने उन खूबसूरत परों के साथ परवास करो, जाओ आसमान पे उड़ो। जब मैंने सुना कि अब्बास के हाथ काटे गए तो उसके उस रात वाले ख्वाब की हिकमत को समझ गया। खुदा ने चाहा तो हम मिलकर जीत की चोटी को फतह कर लेंगे। अबू इसहाक, मेरा दिल चाहता है कि मालिक का नाम दोबारा जिंदा करूं। मालिक मरा नहीं है इब्राहिम, मालिक की अश्तर नहीं मरेगा। उसका नाम क़यामत तक शियों के परचम पर लहराएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम गुम न हो जाएं। दूसरा कदम कूफा को फतह करना है। हमें कूफे को जुबैरियों के चुंगल से निकालना होगा। बड़ी शिद्दत से मुवाफिक हूं। जुमेरात की शब रबी की 14वीं को जंग के नकारे बजा देंगे। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है, मगर इस मखसूस रात में कोई हिकमत छुपी हुई है क्या? रबी की 14वीं को चांद पूरा होगा इब्राहिम। अब्बास इब्न अली की नीयत से और उस वाक़े की बरकत से जो उसके बारे में तुमने मुझे सुनाया है, 14वीं की रात चांदनी में जब अब्बास आसमान पर मुकम्मल देखा जाएगा, हम दुश्मन पर हमला कर देंगे। हमारे पास कुछ 8-10 दिन की मोहलत है कि अपने लश्कर को तैयार कर सकें। और हाँ, कुछ हंगामी हालात के हमलावरों की जरूरत है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मैदान में उतर आएं और मुजाहिमतकारियों से दुश्मन को तकलीफ पहुंचाएं। इन फौजों की तैयारी का काम भी तुम्हारे हाथों को चूमता है। जो हुक्म सर आंखों पे, अमीर मुख्तार। बात है। इस पूरे एपिसोड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड सबसे बेस्ट पार्ट मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ी जिक्र सुनने को मिल गई। बहुत तकलीफ़ हो रही थी यार, उस वक्त बहुत तकलीफ़ हो रही थी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में सुनकर। सबसे पहले उनकी तारीफ़ करी जा रही थी, उसके बाद जो बात बताई गई वो बहुत हिला देने वाली बात थी कि भाई जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम एक रात को अचानक से उठ जाते हैं, पसीने से तरबतर नहाए हुए होते हैं, एक बुरा ख्वाब देखते हैं। मालिक अस्तर के बेटे इब्राहिम उनसे पूछते हैं कि तुमने क्या देखा? तो वो कहते हैं कि मेरे बाजू नहीं है, मेरे बाजू गिद्ध, आई गेस गिद्ध था, वो गिद्ध के मुंह में था जो उसे लेकर उड़ रहा था। बहुत तकलीफ़ यार, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में सोच की बहुत तकलीफ़ होती है। यहाँ पे उन्होंने पूरा सुना दिया है। वो उसी नहर के पास जाते हैं जहाँ पे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजुए कलम करे गए थे, काटे गए थे। एंड आई गेस वो जहाँ पे उनकी शहादत हुई थी, जहाँ पे उनकी बॉडी को दफन करा गया, तदफीन करा गया, वहीं पे वो लोग वो राउंड चक्कर लगा रहे थे, जो उमरा कहते हैं उस तरह से, वो गोल गोल घूम रहे थे। तो यार इस पूरे एपिसोड में बस अपन वही देख रहे हैं कि फुल फ़ौज बनाकर तैयारी करी जा रही है। हज़रत मुख्तार जो है अमीर है इनके फ़ौज के, एंड मालिक अस्तर जो है वो सरदार है। बहुत सिंपल सी बात है भैया, दो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन इनके फ़ौज के। तो या जंग होने वाली है, बहुत जल्दी जंग होने वाली है। जंग की शुरुआत उस दिन होगी जिस दिन
फुल मून की बात करी जा रही, जिस दिन चांद पूरा निकलेगा, इस तरह से बात करी जाती। तो या दैट्स इट। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड बहुत जल्दी अपन देखेंगे एपिसोड 22, एपिसोड 22, एपिसोड 22। बाय बाय।